बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हंसता मुस्कुराता शाद और बात रखे, खुश रहें, खुशियाँ बांटें और ढेरों सी खुशियाँ समेटें। प्यारे बहन भाइयों, अपने इस व्लॉग में आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है। अभी हमारे इस घर में एक नया मेहमान आया और वो क्या है, छोटा सा मुन्ना सा, वो हमारी फ्रिज। ये अगले दिन हम लेकर आए हैं यहाँ से सिर्फ 100 रियाल की, और 100 रियाल में क्या पाकिस्तानी 7,500 रुपया, 7,200। और ये इतना बड़ा हमारा मसला इसने हल कर दिया है। हम जो पकाते थे वो बाहर रखने की वजह से ख़राब हो जाता था। यहाँ पर किसी को इस चीज़ की टेंशन तो थी नहीं क्योंकि सारे ड्राइवर हैं और बाहर से ही खाना खा लेते थे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी। मैं जो कोई लेकर आता था अभी तो वो मेरी ख़राब हो जाती थी। तो फ्रिज आ गई है। चलो, इसके अंदर दूध 5 रियाल का इतना बड़ा पैकेट मिलता है। अब 5 रियाल के दूध से मैं चाय बनाता था 1-2 बार, तकरीबन 10-12 घंटे वो दूध बगैर फ्रिज के बाहर रह सकता है। यहाँ सऊदी अरबिया से वो मिलता है। तो उसके बाद वो ख़राब हो जाता था। अब लेकर आया हूँ वो दूध का पैकेट, तो 3 दिन हो गए हैं, अब स्टिल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है, दूध चाय वाला है, तो इसका मतलब है कि अब फ़ायदा ही फ़ायदा। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। तो वीडियो को आपने लाइक कर लिया होगा, नहीं किया तो आपने अभी से लाइक करना है। आज सितारा सिस्टर का ब्लॉग देखा है, यकीन करें कि वो बहुत अच्छा लगा है। वजह यह थी कि उसमें आज उसने एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है। वैसे भी वो करती तो रहती है, लेकिन यह है कि अगर वो दिखाए तो भी मसला है, अगर वो ना दिखाए तो भी मसला है। अब यहाँ पर कहा जा रहा था कि सितारा ने गाँव वालों को इस्तेमाल कर करके इतना कुछ कमा लिया है, तो उन्हें भी देना चाहिए। तो अगर सितारा वो जाकर वहाँ पर कहती तो मैंने उन्हें दिया है कुछ, तो इन लोगों ने कहना था ले सितारा किसी को 1 रुपया भी दे और वो बताए ना, ये तो हो ही नहीं सकता। तो अब सितारा ने दिखाया है वो क्या कर रही है, किसको दे रही है, किस तरह दे रही है और किस तरह के मामलात हैं। तो अब कहना शुरू हो जाएंगे कि देखा सिर्फ दिखावे के लिए सबको बेइज्जत किया, सबको बदनाम किया, सबको यूज़ किया। तो ये जो है ना वो इन लोगों का लगा रहेगा। बाकी ये है कि व्लॉग के शुरू में जहाँ पर वो खड़े में आपने देखा होगा कि वो सब्ज़ी वाला भाई आया हुआ था, जिसके पास सितारा और उसकी अम्मी खड़े हुए थे, और उसके पास गाजरें थी और साथ में सारी सब्ज़ी वो जिस तरह उसने ना रखी हुई थी ना, वो सारा गांव का माहौल मेरी आंखों के सामने आ गया। हम जब छोटे थे ना, तो उस वक्त हमारे गांव में ना एक बाबा जी थे, वो बेचने के लिए आते थे खजूरें खोती पे गधी के ऊपर उन्होंने ना इतना बोरा रखा हुआ होता था, इतना बड़ा। वो बोरे इस तरह के होते थे कि एक साइड पर भी होता था, दूसरी साइड के तो उसके अंदर गाजरें ही गाजरें होती थी। और वो थोड़े से पैसों में ना इतनी ज़्यादा गाजरें दे दिया करता था। 5 अब बच्चे 10 रुपये लेकर जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा भी लेकर जाते हैं, लेकिन हम 4-5 रुपये तक ही कभी मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो अक्सर मिलते ही नहीं, होते ही नहीं थे। तो वो गाजरें जो थे ना वो ले लिया करते थे और बड़ा शौक़ से खाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ, मैं और मेरा भाई स्कूल में हम पैसे लेकर गए और गाजरें वहाँ पर लेकर वो बाबा आ गया तो सारे बच्चे वो गाजरें ले रहे हैं। अब हमने उसे पैसे दिए तो उसने हमें गाजरें को ना दी। फिर उसे कहा कि हमारी गाजरें कहाँ हैं, तो वो कहता है कि पैसे कहाँ हैं। तो उस वक्त बड़ा रौला बना उसके साथ। हमने तो फिर अच्छा खासा सारे बच्चों ने मिलकर ना शोर डालना शुरू कर दिया। फिर टीचर आ गया, टीचर ने कहा कि नहीं ऐसा ना करो, ये बच्चे झूठ नहीं बोलते। तो तब जाकर हमें इतनी ज़्यादा गाजरें मिली और बच्चों ने जिन्होंने शोर डाला हुआ था, एहतजाज किया था, उन्हें वो गाजरें मिली। तो ये गाजरें जो होती हैं ना, फ्रेश तोड़कर बिल्कुल सुरख किस्म की और मोटी भी नहीं, छोटी छोटी खाने वाली, उनका यकीन करें अपना ही मज़ा होता है। हम जब छोटे थे जाया करते थे डेरे पर खेतों में, तो वहाँ पर गाजरें लगा रखी थी, तो सारा दिन मूलियाँ, शलजम और गाजरें खाया करते थे। तो अब जब का मैं बीमार हुआ ना, वो मुझे
مسئلہ بنا ہے سانس کا. یقین کریں میں اتنی لسی پیا کرتا تھا، اتنی پیا کرتا تھا، سردیوں گرمیوں میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی. اب یہ ہے کہ جب سے یہ مسئلہ بنا ہے تو تھوڑی سی بھی ٹھنڈی چیز کو کھا لو تو پھر سانس کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. تو ابھی میرے خیال میں کوئی موسم جو ہے نا آگے پیچھے ہے نا، یہاں پر بھی جب فل گرمیاں آ جائیں گی تو پھر کوئی نہیں مسئلہ ہوگا. اچھا، گاجریں بھی ہو گئی اور سبزی بھی ہو گئی اور ستارہ کا وہ سب کے لیے گفٹ وغیرہ لینا یہ بھی ہو گیا. اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ کئی بہنیں نا ستارہ کو کمنٹ کر رہی تھی. میں نے وہ دوسری ویڈیو دیکھی ہے نا اسی ویڈیو کے نیچے میرے خیال میں زیادہ کمنٹ تھے کہ ستارہ اب نجمہ جو ہے نا وہ بلیک میل آپ کو کر رہی ہے، کافی دنوں سے بلیک میل کر رہی ہے. وہ اماں کو یہاں پر رکھنا چاہتی ہے اور آپ نے اماں کو یہاں رہنے نہیں دینا، آپ نے اماں کو لے کر اپنے ساتھ جانا ہے. اب میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کا ٹائٹل سلمہ جو ہے نا وہ رو رہی ہے تھم نیل پر، اور ایئرپورٹ کی تصویر بنی ہوئی ہے جہاں پر سارے اکٹھے ہیں، اور ویڈیو کا ٹائٹل بنا ہے، لکھا ہوا ہے کہ اچانک سب کو پاکستان کیوں آنا پڑا، سلمہ کو پاکستان کیوں آنا پڑا. تو مجھے اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا اب ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر میں سیانہ ہو گیا ہوں کہ یہ سارا کچھ جھوٹ ہوگا. لیکن پھر ذہن میں یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہ بن گیا. ویڈیو دیکھنے گئے تو پتہ چلا کہ نجمہ نے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ فاروق جو ہے نا وہ اس کو نا خون آنے لگ گیا ہے اندر سے. تو اللہ نہ کرے اسے کوئی بڑی پرابلم نہ ہو، بیماری نہ ہو. اللہ پاک اسے صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اللہ پاک سب کے بھائی بیٹوں سب کو جس کی اولاد بڑے ہیں چھوٹے ہیں، مکہ شریف میں بیٹھ کر میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور بیماروں کو شفا دے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی بڑی بھی بیماری ہو، اور ویسے کئی بار ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ مجھے میرے جو طبیعت ہے جس طرح کی ہے، مجھے جب بہت زیادہ میرا سینہ جکڑ جاتا ہے نا تو مجھے کھانسی کے ساتھ نا تھوڑی تھوڑی خون بھی آنے لگتا ہے، تو اور پھر اپنے آپ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے. خیر یہ پرابلم ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیں ہر ایک بندے کی نا بیماری الگ ہوتی ہے اور ہر بندے کا صورتحال الگ ہوتی ہے. کم از کم یہ چیک اپ پراپر طریقے سے کروانا چاہیے. 7 بیٹیوں کا وہ باپ ہیں، 6 بیٹیوں کے وہ باپ ہیں، تو اپنی بیٹیوں کو وہ واحد سہارا ہیں. اللہ پاک انہیں صحت اور تندرستی عطا فرمائے. یہاں پر فاروق کی بیماری کو لے کر ستارہ اور اس کی امی کو بہت زیادہ برا بھلا کہا جا رہا ہے. وہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ انہیں پتہ بھی چلا ہے کہ فاروق اتنا زیادہ بیمار ہے اور وہ پھر بھی نہیں آئی یہاں پر. تو اماں کو کریٹیسائز کیا جا رہا تھا کہ یہ کیسی ماں ہے کہ جس کو اپنی اولاد کی فکر نہیں. یہاں پر مائیں تو تڑپ کے رہ جاتی ہیں اور ان کا ایک ہی بیٹا ہے، یا پہلے بھی یہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر آ گئے تھے. مطلب طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے. تو ماں کبھی بھی حاجی صاحب کو بھی گالیاں پڑیں تب بھی وہ خاموش رہتی ہیں. اپنی نواسیوں پوتیوں جس کو لیے بھی کوئی جو کچھ مرضی بولتا رہے، لیکن آگے سے اماں کبھی بھی جواب نہیں دینے کے لیے آئی. تو بھائی ٹھیک کرتی ہے نا، وہ بزار بزرگ انسان اگر وہ بولے گی تو تب آپ نے ڈنڈے چھوٹے اٹھا کر اس کے پیچھے ہو جانا ہے کہ اس نے بولی تو بولی کیوں، وہ اپنی اولاد کے لیے بولی تو بولی کیوں. تو اگر وہ بولتی ہے تو بھی ٹھیک وہ غلط ہے، اگر نہیں نہ کریے وہ بولی نا کہ یہ سارا اس کا کیا دھرا ہے. تو آج تک آپ لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر پھر بولے گی تو آپ نے کہنا کہ نہ تو آپ کا چینل نہ کچھ تو یہ آگے. تو بہتر یہ ہے دنیا جو بولتی ہے بولتی رہے. انہیں اپنا ترازو برابر رکھنا چاہیے. انہیں کسی کے حق میں یہاں پر آ کر ویڈیو نہیں ڈالنی چاہیے، نہ کسی کی سپورٹ میں، نہ کسی کے خلاف. ہاں حاجی صاحب نے اس وقت جس طرح کیا تو امی نے آپ کر اپنی بات یہاں پر رکھ دی. حاجی صاحب کا ڈیلی کا یہی ہوتا ہے اب کہ وہ کوئی نہ کوئی ٹائٹل لگا کر میری وائف نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں پاکستان جا رہا ہوں، آج میں پاکستان نہیں جا رہا، میری وائف نے میرا نمبر بلاک کر دیا ہے، اب وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی. تو یہ ان کے ٹائٹل لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو پھر جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو انہیں لوگ ذلیل و خوار بھی کرتے ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں. ویسے میں اس چیز کے بالکل برخلاف ہوں کہ ہمارا کوئی ذاتی ان سے کوئی اناد نہیں ہے، دشمنی نہیں ہے. تو ہم کیوں بھائی کسی کو برا بھلا کہیں، گالیاں دیں. ہاں جہاں پر پوائنٹ آف ویو نہیں مل رہا ہوتا وہاں پر کہتے ہیں کہ نہیں یہ بات اس طرح سے نہیں، اس طرح سے بہتر ہو سکتی تھی. باقی یہ ہے کہ
جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. تو باقی رہ کی بات ہے کہ اب کہنا تو ان لوگوں نے جس بہن نے یہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی کہ فاروق اتنا زیادہ بیمار ہو گیا ہے کہ سلمہ اور یہ سارے لوگ پاکستان چلے گئے ہیں لیکن ماں اور ستارہ نہیں آئے. اب ہو سکتا ہے کہ امی اور ستارہ کو پتہ ہو کہ نجمہ یہ کیوں کہہ رہی ہے یا کس وجہ سے کہہ رہی ہے, یا حقیقت ان کے سامنے ہو, یا انہوں نے ملاقات کی ہو, یا فون پر ظاہری بات رابطہ ہوا ہوگا جیسے پتہ چلا ہوگا, یا نجمہ کی ویڈیو دیکھ کر ماں نے بیٹے کو کال کی ہوگی. تو یہ تو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک دوسرے سے رابطہ نہ ہوا. لیکن جو چیزیں یہاں پر سامنے لا کر رکھی جاتی ہیں تو ان پر کرٹیسزم شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ستارہ اگر کرتی ہے تو بھی مرتی ہے, نہیں کرتی تو بھی مرتی ہے. تو مطلب مرنا کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں. ہمارے پنجابی زبان کی نا ایک اسی طرح کہتے ہیں کہ پھنس جانا, مر جانا. میں تو میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں اللہ پاک انہیں صحت تندرستی عطا فرمائے سب کو. تو ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.